عذاب دے اندر مبتلا نہیں کیتا. بے شک کیوں نہیں کیتا؟ حالانکہ وہ خود قرآن پاک دے اندر ذکر کردا ہے پچھلیاں قوماں دا، جنہاں قوماں نے اللہ اور اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی، وہ لوگ عذاب دے وچ مبتلا ہو گئے، انہاں تے تکلیفاں آئیاں، انہاں تے طرح طرح دے عذاب آئے، وہ عذاب دے اندر مبتلا ہوئے. لیکن اسی کیڑا ایسا تیر مار لیا ہے، اسی کیڑا ایسا کام کر لیا ہے کہ ساڑے گناہاں دے باوجود، ساڑیاں نافرمانیاں دے باوجود ساڑے اُتے عذاب نہیں ہوندا، اسی تکلیف دے اندر مبتلا نہیں ہوندے. اللہ تعالی سانو کسے عذاب دے اندر مبتلا نہیں کردا. ایک کیڑا ایسا تیر اسی ماریا ہے؟ حقیقت دے اندر ویکھیے تے اسی کوئی تیر نہیں ماریا سوائے ساڑے اُتے اس احسان تو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تو علاوہ، حضور دی امت ہومن تو علاوہ ساڑے کل کوئی ایسی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ اسی جناب یہ دعویٰ کر سکیے کہ اسی یہ تیر ماریا ہے، یہ کام کیتا ہے، یا سانو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ساڑے اُتے گناہاں دے باوجود عذاب نہیں ہوندا. صرف حضور دی امت ہونا ہی اے اللہ تعالیٰ دا او احسان عظیم ہے جس دی وجہ تو گناہاں دے باوجود اللہ تعالیٰ عذاب دے اندر مبتلا نہیں کردا. بے شک حالانکہ اگر گناہاں نو ویکھیا جائے تے اسی اخبار پڑھیے یا خبراں سنیے یا دور حاضر دے حالات دا مطالعہ کریے تے اسی اتنے خوفناک اور اتنے عجیب و غریب اسی اس امت نو گناہ کردے ہوئے سننے آئے، ویکھنے آئے، جڑے کہ انسانیت دے معیار تو بھی تھلے چلے جاندہ ہے بندہ او کرن والا. ایسے اعمال برے ہو گئے. مسلمان ہونا اور مومن ہونا اور رسول اللہ دا امتی ہونا اور حضور دا عاشق ہونا یہ تو بہت دور دی گل ہے. انسانیت دے پیمانے دے اندر بھی وہ بندہ پورا نہیں اتردا. جڑے اسی آج کل جرم سننے ہیں، جڑے اسی آج کل گناہ سننے ہیں، کسے جگہ تے معصوم بچیاں دے نال زیادتی ہو رہی ہے، کسے جگہ تے جناب لوگاں دی عزتاں نو پامال کیتا جاندا پیا ہے، کسے جگہ تے لوگاں دے حق مارے جا رہے ہیں، کسے جگہ تے اللہ تعالیٰ دی ذات معاف کرے ایسے ایسے بے حیائی والے گناہ، ایسے ایسے بے حیائی دا زمانہ آ گیا کہ آج ہر گھر دے اندر ٹی وی موجود ہے، ہر بندے دی جیب دے اندر، موبائل دے اندر اتنی فضولیات موجود ہیں، اور نوجوان انہاں فضولیات دے نال اپنے آپ نو، اپنی جوانی جڑی ہے او گناہگار اور اپنے اعمال نو انتہائی برا کردے پین. آج وقت ویکھ لئیے کہ والدین دی ادب اور والدین دا احترام کیا ہو رہ گیا جڑا آج تو 5-10 سال پہلے ہائی او نہیں رہ گیا. آج والدین دا ادب او نہیں رہ گیا. آج وہ بچیاں دی تربیت نہیں رہ گئی. آج وہ استاد دا احترام نہیں رہ گیا. آج اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے کہ جڑا استاد بچیاں نو پڑھاندا ہے، جڑا ایک جوہری دی طرح ایک ہیرے نو تراشتا ہے، آج انہاں استاداں دے اندر ویکھیے تے استاد اپنے بچیاں دے نال، اپنے طالب علماں دے نال جس طرح دا برا رویہ یا بدسلوکی اور زیادتی دے اعمال کر رہے ہیں، وہ بھی باعث شرم ہے اس معاشرے واسطے. اور اس وجہ تو کر کے اج ویکھیا جاوے تے معاشرے دے اندر شاگرداں دے اندر بھی اپنے استاداں دا احترام نہیں رہ گیا. جس باپ نے اپنی اولاد دے سامنے اپنے
دوست احباب نو گالاں کڈنیاں یا اپنے والدین دی نافرمانی کرنی ہے، اس دی اولاد نے اپنے باپ نو ویکھ کے کی سیکھنا ہے؟ آج اسی ویکھ لئیے ساڑھے معاشرے دے اندر کتنے اعمال برے ہو گئے۔ آج لوگ گناہ کر کے شرمندگی محسوس نہیں کردے۔ آج کل جہالت دا یہ مقام اس معاشرے دے اندر آ گیا کہ علم تا بہت زیادہ ہو گیا، لیکن عمل دی صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ فخر دے نال اپنے دوستان دی محفل وچ بیٹھ کے دسدا ہے کہ میں فلاں گناہ کیتا ہے۔ مثال دے طور تے نوجوان بن دین تے دس دین کہ جناب میرا فلاں گھر دی فلاں دی بیٹی دے نال، فلاں دی بہن دے نال، فلاں دی ماں دے نال، فلاں دے فلاں پاکیزہ رشتے دے نال میرا غلط تعلق ہے۔ اس طرح دیاں چیزاں اپنی غلیظ حرکات جڑیاں ہیں وہ اپنے دوستاں دی محفل دے وچ بیان کر دین۔ اے ساڑھے نوجواناں دا حال ہے کہ انہاں نو گناہ دی شرمندگی ہے ہی نہیں، گناہ کرنا انہاں واسطے کوئی گل ہی کوئی نہیں، بلکہ گناہ کر کے انہوں فخر نال بیان کرنا وہ اپنے واسطے سمجھ دین کہ جی اسی بڑا کوئی تیر مار لیا ہے۔ حالانکہ شرم نال ڈوب کے مار جانا چاہیے ہے کہ ایک بندہ غلط کرے اور پھر اس نو فخر دے نال بیان کرے کہ میں غلط کیتا ہے۔ ایک اتنا معاشرہ عجیب ہو گیا۔ آج اس معاشرے دے اندر آداب، معاملات او اخلاق نہیں رہ گئے، یہ سارے معاملات خراب ہو گئے، یہ ساری صورتحال خراب ہو گئی۔ کیوں خراب ہو گئی؟ اس دی وجہ کی ہے؟ تے علامہ اقبال دی زبان دے اندر میں اس نو عرض کرنا کہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی قرآن نو چھوڑ دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اسوہ حسنہ نو، حضور دی سنت مبارکہ نو، حضور دے دیتے ہوئے اعلیٰ اخلاق نو اسی چھوڑ دیتا۔ اسی اپنے اللہ رب العزت دے نال اپنا تعلق او نہیں رکھیا، رب تے ایمان او نہیں رکھیا، اپنے دل دے وچ خوف خدا نو ختم کر دیتا، اپنے دل دے اندر حضور علیہ السلام دے عشق نو نکال کے باہر سٹ دیتا، صرف نعریاں دی حد تک رہ گیا۔ میں سمجھنا جڑا بندہ پابندی نال نماز نہیں پڑھدا او اللہ تعالیٰ نال پیار ہی نہیں کردا۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا یا جڑا بندہ اپنی زندگی نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت طیبہ دے مطابق نہیں گزاردا، او حضور دا سچا عاشق کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ شخص سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا شخص حضور دی سنت دے خلاف کام کرے اور حضور نے جنہ اعمال تو جنہ کمہ تو منع فرمایا ہوئے وہ بندہ کام کرے اور شرمندگی بھی محسوس نہ کرے، کیا وہ شخص حضور دا سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سچی محبت کرن والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسے صورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت اور عشق دا مطلب یہ ہے کہ انسان جس نال محبت کرے اس ورگا ہو جاندہ ہے۔ جڑی چیز نو محبوب پسند کرے بندہ اس ہر چیز نال پیار کرنا شروع کر دیندہ ہے، ہر اس کام نو کرنا شروع کر دیندہ ہے جس نو محبوب پسند کرے، اور جس نو محبوب نہ پسند کرے بندہ ہر اس کام نو، ہر اس عمل نو چھوڑ دیندہ ہے، ہر اس چیز نال نفرت کرتا ہے جس نو اپنے محبوب نے پسند نہ کیتا ہوئے۔ تے محبوب ساڑھے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کہ معیار تا ساڑھا یہ ہے، اگر الفاظ دی اندر آئیے، اے میں گل